نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. جناب صدر مجلس، محترم معزز علماء کرام اور مہمانان گرامی، میں آج کی اس نشست میں مدرسے کے حوالے سے اپنے ٹوٹے خیالات و جذبات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، لوگوں کا یہ عام خیال ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ کچھ شکوہ ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، اور اسی لیے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں. محترم سامعین، مدرسہ سنگ و خش کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک دوست عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں. اور اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو آج اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں. اگر یہ مقاصد ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، اگر یہ مقاصد مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، اگر یہ مقاصد خانقاہ کے ماحول میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، صحرا کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے. اور اگر یہ مقاصد ان شاندار عبادتوں میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے اور جھوٹ کی نمائش ہے. محترم سامعین، جب تک ہمارے اندر تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ کا رخ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ ظاہری ٹاٹ باٹ کسی کام نہیں آئے گی. جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ درست ہوتا ہے، جب طالب علم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح نہج پر استوار ہوتا ہے، تو پھر ظاہری کرو پڑھنا ہونے کے باوجود مدرسہ مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال تک تبدیلیاں آتی ہیں، اور ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانہ قاصر رہتا ہے. محترم سامعین، اپنے اس عظیم نبی کی درسگاہ کو یاد کیجیے جس میں جرنیل بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، حکمراں بھی تھے، جہاں باز بھی تھے، فقہاء بھی تھے، جہاد بھی تھے، مفتیاں بھی تھے. وہ سب اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے جس کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، کلاسوں کی قطاریں نہ تھی، لیکن حصول علم کی تڑپ تھی، اشاعت علم کا جذبہ تھا، تربیت کا مضبوط نظام تھا. اور اگر آج یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو یقین جانیے پھر مدرسہ مدرسہ ہوگا، پھر ماں کی گود بھی مدرسہ ہوگا، پھر مسجد کا حجرہ بھی مدرسہ ہوگا، پھر خانقاہ کا ماحول بھی مدرسہ ہوگا. میرے دوستو، اگر یہ مقاصد آج ہمارے اندر نہ آئے تو پھر مدرسہ نہیں، ایک فریب ہوگا، ایک تصنع ہوگا، ایک ریاکاری ہوگی. وآخر دعوانا